اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرضك أتوا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن جو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہم لوگ پیش کر رہے ہیں اور آپ تمام مومنین اور مومنات کے بہت شکر گزار ہیں کہ پورے رمضان میں آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ان پروگراموں کو بہت پسند کیا اور ہم ولایت ٹی وی، مولانا ظہیر الحسن نقوی اور سسٹر ہما، اب جو جتنے بھی مومنین اور مومنات اس میں شامل حال رہے ان تمام مومنین اور مومنات کی شکر گزار ہیں اور بے شک خدا تعالیٰ ان کو اس کی جزا اور ثواب دے گا. اسی پروگرام اور اسی دعا کے ساتھ ہم لوگ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ آج کی شب کی جتنی فضیلت اور اہمیت بتائی جاتی ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. اس رات میں دعائیں کرنا، گڑ گڑا کر اپنے مرحومین کے لیے مغفرت حاصل مانگنا، یہ تمام دعائیں جو ہیں آج کی رات مستجاب ہونے کا دن ہے. تو ہم تمام ویور سے ریکویسٹ کریں گے کہ آج ہمارا پروگرام ضرور ابھی بیٹھ کر اس کو واچ کریں اور اس میں جتنی دعائیں اور جتنے عمل بتائے جائیں ان کو پلیز اپنی کاپی پر لکھ لیں، رائٹ ڈاؤن کریں، نوٹ بک پہ لکھیں، جس طرح بھی آپ کا دل کرے، مگر کوشش کریں کہ آج پیپر پینسل لے کے اور ان دعاؤں کو لکھ لیں تاکہ یہ دعائیں اس طرح کے عملیات بتائیں گی آج کہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کے کام آئیں گے. اور ویورز ہمارے ساتھ سائمہ عباس صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں اور ہمارے ویورز کو یقینی طور پر کافی محنت کے بعد آپ اپنی جو بھی دعائیں اب آنے والے ٹائم میں آپ بتائیں گی اس کے لیے کافی محنت کی ہے آپ نے، تو ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں. میں آپ لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس نیک کام کی توفیق ملی مجھے اور آپ لوگوں نے جو ہے نیک کام کا ظاہر ہے بے شک آپ لوگوں کو بھی ثواب جاتا ہے اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں اور انہوں نے اپنی کال کر کے یہ احساس دلوایا ہے کہ ہم آپ کو سن رہے ہیں اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں رسپانس بھی بہت اچھا مل رہا ہے کرن. اور یقینی طور پر جتنے ہمیں سن رہے ہیں اس وقت وہ آج شب میں ضرور میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ضرور دعا گو ہوں گے انشاءاللہ. ویورز، جس طرح ہم نے بتایا کہ آج شب کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے، سب سے پہلے میں سائمہ عباس سے چاہوں گی کہ آپ کو شب کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اعمال کی طرف آ جائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم بالکل اپنا باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کریں، ایک اناؤنسمنٹ 25 رمضان سے لے کے 29 رمضان تک سلام یا حسین جو کہ ماشاءاللہ سے مولانا صاحب کربلا سے پیش کر رہے ہیں، مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب جو کہ کربلا سے پیش کر رہے ہیں، اور ہر مہینے کی آخری یہ جو پروگرام ہے 5 دن جو ان سے ہوتے ہیں، آپ لائیو وہاں پر یعنی کربلا کو محسوس کرتے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے روضے کو محسوس کرتے ہوئے وہاں پر اپنی دعائیں، اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اس میں بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہوگی، اس ولایت ٹی وی کے لیے اس سے بڑا فخر کیا ہوگا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے کتنے ہزاروں سو میل دور یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے مولا کو یہاں سے بیٹھ کے سلام کرتے ہیں اور وہاں پر بالکل طریقے سے جس طرح سے یقین میں روحانی طور پر انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے. کہ ہمارے پاس ایک کال ہے یقینی طور پر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں ولایت سے کرن سے بات کر رہی ہوں. جی میں کرن بات کر رہی ہوں. آپ کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں جمال فاطمہ بول رہی ہوں. میں نے اپنا قرآن آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے کہا تھا. بہت شکریہ. جی وہ نام تو لکھوا چکے. ایک ہمارا اور قرآن ہے وہ ہماری بیٹی کا ہے، فاطمہ صدیقہ حسین. جی فاطمہ صدیقہ حسین. جی بہت شکریہ. کہاں سے بات کریے سسٹر؟ جی میں میشیگن سے. جی بہت شکریہ. میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے اور ان کے لیے ہم صلوات پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ پہلے بھی لکھوا چکی ہیں اور ان کی پوری میں نے لکھوایا تھا کہ یہ ہماری بیٹی کی طرف سے ہے تو آپ اس کو لکھ لیں اور جب آپ ختم کرائیں تو مخصوص دعا کرا دیں گے ہماری بیٹی کے بچوں کے لیے کہ اللہ ان لوگوں کو آپ کی بیٹی کی ساری تمام حاجات کو پروردگار پورا کرے. آج کی 23ویں شب بہت بڑی رات
آج چند گھنٹوں بعد اب شروع ہونے والی ہے اور یقینی طور پر ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں, ان کی توفیقات میں پروردگار عالم اضافہ کرے. اللہ بہت شکریہ, اور آپ یہ پروگرام دیکھتی رہیے گا انشاءاللہ. ہم تمام مومنین مومنات کے لیے آپ پہ دعا کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ویورز ماشاء اللہ سے ابھی سلام یا حسین کا تذکرہ کر رہی تھی, اور ہمارے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کرن سے بات کر رہی ہیں. جی کرن بات کر رہی ہیں. آپ ویورز جو بھی ہمیں کال کر رہے ہیں, سسٹر آپ بھی لائیو پروگرام, کیونکہ میں کالز لے رہی ہوں اس ٹائم پہ, میرے پاس کنٹرول روم میں کوئی موجود نہیں ہے, تو اس لیے آپ جو بھی مجھے کال کریں تو آپ لوگ آن ایئر ہیں. جی ٹھیک ہے جی. کرن میں شمسہ بول رہی ہوں نیو یارک سے. جی سسٹر شمسہ, کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کو کچھ اور نام دینے تھے قرآن کے لیے. جی جی بولیے. جی ہیلو. جی جی میں سن رہی ہوں, آپ کو نام بولیے گا. ہاں کرن, میں نے اپنے سینٹر میں سے کچھ لوگوں کو اور کلیکٹ کیے ہیں قرآن, اور پہلے میں آپ کو آلریڈی 15 دے چکی ہوں. اب ماشاءاللہ آج بہت زیادہ پہلے ملا کے اور آج کے تقریباً 40 ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ, اللہم صلی علی محمد. اب آپ نام لکھ لیجئے ان سب کے. یقینی طور پر ان کو بھی بہت اجر و ثواب, اللہ میں ان کی ساری حاجات کو پروردگار عالم پورا کرے. آمین. جی آپ کو میں نام دیتی ہوں. عشرت حسین ایک قرآن نیو یارک سے. یہ سب نیو یارک سے ہیں جو میں آپ کو نام دے رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آسمہ سجاد, ایلیا زہرا, عشرت آغا, گل جعفری, سیدہ فاطمہ, شیان جعفری, شفقت نقوی, نیلم نقوی, طاہرہ نذیر, نورین انجم, سائرہ نقوی, ابیہا نقوی, اسد نقوی, نزہت فہیم, زرینہ بانو, کنیز سیدہ, ارم جعفری, کنیز فاطمہ, مریم رضوی, انیلا رضوی, ارم زیدی, شائستہ بطول, عذرا بیگم, اور ایک ہے جی یہ قرآن اکیڈمی کینیڈا سے, ان کی طرف سے ایک قرآن. اللہ میں ان سب کو پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی توفیقات میں ان کی اضافہ کرے, اور انہیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا کرتا رہے پروردگار, اور ان کی دنیا و آخرت. تو انشاءاللہ کرن ان سب کے 29 رمضان کو قرآن یہ فنش کر لیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور آج کی رات پلیز ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, آپ بھی اور سائمہ بھی, اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو یاد رکھیں گے, اور تسبیح بی فاطمہ زہرا بھی یہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو اگر یہ بات بتائی جائے کہ یہ جو نام ہم لوگ تو یہاں پر لیں گے, اور اگر یہی نام جا کر روزہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب پڑھ لیے جائیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ بہت اچھا, بہت اچھا, بہت خوبصورت. مولانا صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی سسٹر ہما سے, وہ کہہ رہی تھی کہ آپ بھی لسٹ ہمیں بھیج دیں تاکہ ہم یہ تمام قرآن جتنے بھی مومنین اور مومنات ہمارے سب بہن بھائی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے, اور یقینی طور پر میرے لیے بھی بڑی اس ٹائم سے خوشی کی بات ہے کہ اگر ہمارا نام وہاں پر مولانا صاحب زری کے سامنے کھڑے ہو کر اور ان تمام ناموں کو نام لے کر دعا کر رہے ہوں تو کیا. ہاں جی بہت اچھا ہوگا, بہت خوش قسمتی ہے سب مومنین کی. بہت تھینک یو سو مچ. تھینک یو سسٹر, آپ کی توفیقات میں خدا تعالیٰ اضافہ کرے, اور جتنی محنت سے اور جتنے پیار سے اور خلوص سے آپ ہمارے لیے بھی کام کریں, یقینی طور پہ اس کا ثواب اجر و ثواب تو خدا تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. ہم لوگ اور کرن میں نے آپ کو جتنا ڈونیشن بتایا تھا بلکہ اس سے زیادہ ہی جمع ہو گیا, تو میں نے چیک میل کر دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے اسٹوڈیو کا نمبر تھا آپ کے پاس, رائٹ؟
آپ کے پاس انفارمیشن تھی وہ اس کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سسٹر, خدا تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کرے اور آپ کے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے, اور جو بھی دعائیں ہیں آپ کی بے جو شک بھی حاجتیں ہیں دنیا اور آخرت کی پروردگار عالم ان کو پورا کرے اور آپ کے درجات بلند کرے, دنیا میں آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. اور ویورس, آپ تمام ویورس کے لیے اور جو میرے اس محفل قرآن کے حصہ بنے ہیں اور جنہوں نے بہت دل سے, پیار سے, محبت سے اپنے وقت کے امام کے لیے روز دعا گو ہوتے ہیں اور روز اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے, ان تمام کے لیے بھی یہ باعث فخر ہوگا کہ ان تمام ناموں کو بھی مولانا صاحب نے جتنے قرآن اکٹھے کیے ہیں ان میں ایڈ کر کے اور روزہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر جا کر ان تمام ناموں کے ساتھ وہاں پر دعا گو ہوں گے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا کریں گے. اور ویورز آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور میں یہ سارے نام انشاءاللہ آج یا کل میں مولانا صاحب کو ای میل کر دوں گی, اور جس طرح بھی میرے پاس اپڈیٹ رہے گی انشاءاللہ میں مولانا صاحب کو وہاں پر اپڈیٹ کرتی رہوں گی. اور جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 25 رمضان سے 29 رمضان 7 PM سے آپ لوگ یہ ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے, 7 PM سے 10 PM تک, تو آپ لوگ یہ ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے. اور یہ خاص طور پر سلامیہ حسین, امام حسین اور مولا غازی عباس کی زری کے پاس مولانا کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے تمام مومنین اور مومنات پوری دنیا میں سے کالیں کر رہے ہوتے ہیں, اور بلکہ پاکستان کیا یہاں کے کون سے شہر, کون سی گلی میں کس کا گھر ہوگا اور اس بندے کی دعا وہاں پر پہنچ رہی ہے. اسی میڈیا کی طاقت اور اسی میڈیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے شیعہ چینلز ہونے چاہیے, اپنی آواز ہم لوگ بلند کریں, ہماری یونٹی اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. یہ تمام پہلو ہیں جس پہ ہم لوگ اگر ابھی بھی چاہیں تو بہت زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں, مگر ہمارے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہر ٹاپک کو زیادہ ٹائم دیکھ سکیں. اس لیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے آگے نکلتی چلوں گی کہ سسٹر سائمہ سے ہم وہ آج خاص طور پر لیلۃ القدر کی رات میں وہ اعمال اور وہ دعائیں سن سکیں جو ہم لوگ کے لیے یقینی طور پر اور آپ تمام لوگوں کی بخشش کا سبب بنیں گی. اور اسی دعا کے ساتھ میں سب سے پہلے سائمہ باز سے چاہوں گی کہ آپ ہمارے ماہ رمضان المبارک کی اس لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے ویورز کے لیے. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم, حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تک تعریفیں, تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے, اس بابرکت ذات کے لیے ہیں کہ جس نے پروردگار نے اپنی بے شمار نعمتوں میں ہمیں یہ لیلۃ القدر جیسی نعمت عطا کری. اور بس جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ اب چند گھنٹوں کے بعد ہماری شب قدر 23ویں شب کی ابتدا ہونے والی ہے, اور یہ وہ شب ہے کہ جس کے لیے ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں منڈے کے دن جو ہوا تھا اس میں یہ بیان کیا تھا کہ شب قدر کو سیدۃ اللیالی بھی کہا جاتا ہے, یعنی شہزادی فاطمہ زہرا سے بڑی مماثلت ہے شب قدر کو. تو چھٹے امام فرماتے ہیں جس کسی نے بھی فاطمہ کے حق کو پہچانا گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا, حاصل کر لیا. اور ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں معصومین سے کہ جب معصوم سے کسی نے آ کر یہ سوال کیا کہ مولا ماہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں طاق راتیں ہیں کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے, شب قدر کی راتیں ہیں, تو کوئی ایک رات بتا دیں, کسی بھی وجہ سے کسی بھی مسئلے سے ہم پوری راتوں کو نہیں جاگ کر عبادت کر سکتے, کوئی ایک رات ایسی بتا دیں. تو مولا کا یہی جواب آیا کہ 23ویں شب. اور جب کسی نے اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ معصوم سے آ کر سوال کیا کہ مولا میرا گھر بہت دور ہے اور وہاں سے اتنی مسافت طے کر کر میں نہیں آ سکتا ہر رات, ایک رات بتاتے ہیں, تو مولا کا یہی جواب آیا کہ 23ویں شب آ جاؤ. یہ انتہائی عظیم رات ہے, یہ وہ رات ہے کہ جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی رات ہے. اور اب جس طرح سے کہ چند گھنٹے بعد شروع ہونے والی ہے
کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ کاتب تقدیر انتظار کر رہا ہے کہ آج رات ہم کیا مانگیں اور وہ ہمارے لیے مقدر کر دے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج رات ہمیں کون سے اقدامات کرنے ہیں, کون سے ایسے عمل کرنے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو بہتر سے بہتر لکھوا سکتے ہیں. تو بس سب سے پہلی چیز اپنے ذہن میں یہ لے آئیے کہ آج ایک آفس ہے کہ جس کے اندر کام شروع ہونے والا ہے. ایک ایک مومن اور مومنہ کی فائل لکھی جا رہی ہے اور پھر وہ فائل ہمارے وقت کے امام زمانہ کے پاس لائی جائے گی. جب صبح صادق کے وقت ہمارے وقت کے امام کے پاس آئے گی تو ہمیں یقین ہے, کامل یقین ہے کہ ہمارے امام کریم ابن کریم ہیں, وہ ہرگز بھی ہماری حاجتوں کو رد نہیں کریں گے. تو اچھا, سب سے پہلی چیز علماء بیان کرتے ہیں کہ ہمیں شب قدر کی رات کی ابتدا کیسی کرنی چاہیے. تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز کہ ہمیں استغفار سے شب قدر کی ابتدا کرنی ہے. اگر ہم 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ لیں گے ابتدا ہی میں, دیکھیے ادھر شب قدر کی ابتدا ہوئی, ادھر ابتدا میں 100 مرتبہ استغفر اللہ, اور یہ کہیں پروردگار میں معافی مانگتی ہوں اپنے گناہوں کی, اور آئندہ پوری کوشش کروں گی کہ آئندہ ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوں. یعنی آپ کو پورا عزم اور ارادہ کرنا ہے, ایک وعدہ کرنا ہے پروردگار عالم سے, عہد کرنا ہے کہ بس بار الہ اب تک اس سال, پچھلے سال جتنے گناہوں میں ملوث رہی ہوں ان تمام گناہوں کی مغفرت چاہتی ہوں میں, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوں. اور بس اس طرح سے, کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کے درجے پہ جانے سے روک دیتے ہیں, رکاوٹ بن جاتے ہیں. بے شمار روایتیں ملتی ہیں کہ دیکھیے ہماری دعا میں پوری چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن آسمان پہ جانے کا راستہ موجود نہیں ہوتا. تو اس لیے دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کو آسمان پہ جانے کا راستہ مل جاتا ہے. تو یہ گناہ جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کے درجے پہ پہنچنے سے روک دیتے ہیں, دوسروں کے لیے دعا نہ کرنا روک دیتا ہے, تو بس ان دونوں چیزوں کو ہمیں اس رات لے کر چلنا ہے. اور یہ ہے کہ جس طرح سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہم شب قدر, دیکھیں ایک فہرست بنا لیں, ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس, کیا کیا اعمال آپ کو انجام دینے ہیں آج کی رات, کہ بس شب قدر کی رات. دیکھیں ہم یہ سوچ رہے ہیں آج ہمیں پروردگار سے یہ چاہیے, اپنی تقدیر میں یہ چاہیے, ہمیں یہ لکھوانا ہے, یہ لینا ہے رب ذوالجلال سے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس شب قدر کی رات رب ذوالجلال آپ سے کیا چاہتا ہے. وہ بھی کچھ چاہتا ہے یہ شب قدر کی رات, اور وہ کیا چاہتا ہے آپ سے, شب قدر کی رات کیا چاہتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں, دوسروں کے لیے جو ذہن میں ہے, کل مومنین و مومنات, جملہ مومنین و مومنات کہہ کر دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں, پھر اپنے لیے دعا کریں. اور یاد رکھیے شب قدر کی اس رات کو فقط رٹے رٹائے اعمال کر کے مت گزار دیجئے گا کہ آپ کو اپنی تقدیر, آپ کے ہاتھ میں کاپی اور پینسل ہے اور آپ خود اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہی ہیں. اور اب دوسری چیز جو میں بیان کر رہی ہوں کہ وہ جس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم قرآن کے جو اعمال کرتے ہیں. اچھا, قرآن کے جو اعمال ہیں, جس وقت آپ قرآن کے اعمال کر رہی ہیں, سب سے پہلی چیز یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد جب قرآن سر پر رکھتے ہیں تو اس وقت 4 نیتیں کریں آپ. سب سے پہلی چیز کہ پروردگار میرا دماغ قرآن کے وسیلے سے قوی کر دے. دوسری چیز, ہماری عقل علوم قرآنی کے وسیلے سے کامل کر دے. تیسری چیز, ہماری عقل قرآنی علوم کے آگے جھک جائے, ہماری عقل قرآنی علوم کے آگے جھک جائے. اور چوتھی چیز, ہماری عقل نور قرآن کے ساتھ مخلوط کر دے, اور بس معرفت کے ساتھ کہ آپ جب قرآن سر پر رکھ رہی ہیں یہ 4 نیتیں کریں. اور اس کے بعد جب آپ تمام معصومین کے نام لیتی ہیں, بیکا یا اللہ ہو, بیکا
محمدین، یہ سارے آپ جب نام لیتی جاتی ہیں تو اس وقت علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ جس جس معصوم کا نام لے رہی ہیں ان کی مصیبتوں کو یاد کریں، ان کے مصائب تھوڑے سے بیان کریں، اس طرح سے آپ یہ قرآن کا عمل کریں کہ آپ معصومین کے ساتھ توسل کر رہی ہیں۔ بس یاد رکھیے یہ گریے کی رات ہے، جتنا گریا کر کر کے آپ خدا سے جو چاہتی ہیں لکھوا لیں آج کی رات، ادھر آپ کی آنکھوں سے اشک رواں جاری ہوں گے، ادھر ابر رحمت شب قدر کی رات آپ کے لیے برسنے لگے گی۔ اور جس طرح ہم اپنی ماشاءاللہ سے جس طرح آپ گفتگو کر رہی ہیں کہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی یہی وسیلے دیتے ہیں، جب ہم لوگ کوئی ایسی حاجت درپیش ہوتی ہے تو مولا غازی عباس کا کبھی وسیلہ بھی بے شک یہی ہے، اور کبھی شہزادے علی اصغر کا، اور کبھی کربلا اگر آپ کی آنکھوں میں آ جائے، اور یا اپنے کوئی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں بندہ بھول کے بالکل غم کو بھول جاتا ہے، اپنی روزمرہ کی پریشانیوں کو جب ان کے مصائب کو آپ یاد کرتے ہیں تو یہ بہترین رات ہے جس میں آپ مولا کائنات کے مصائب کو یاد کر کے، جس طرح ابھی کل شہادت گزری ہے، تو اگر آپ لوگ ان مصائب کو یاد کرتے ہوئے ایک ایک امام کے مصائب یاد کرتے جائیں، جب آپ معصوم کا نام لے رہے ہیں نا، ایک ایک مولا کے مصائب یاد کرتے جائیں، آپ توسل کر رہے ہیں اس سے، اور یقینی طور پر جب ہماری حاجت جاتی ہے پہلے پیغمبر اسلام پھر مولا، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں۔ اور بس یاد رکھیے کہ صدقہ جو کہ تقدیر بدل دیتا ہے، تین چیزیں میں نے پچھلے بھی پروگرامز میں بتا چکی ہوں کہ تین چیزیں ہیں جو بہت پاورفل ہیں۔ سب سے پہلی چیز صدقہ، دوسروں کی مدد کرنا دوسری چیز، تیسری چیز دعا کرنا، یہ چیزیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اور صدقے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ ایک صدقہ ابتدائی شب میں نکالیں، جیسے ہی مغرب کا وقت ابتدا ہو رہی ہے آپ کی شب قدر کی، ایک صدقہ اس وقت نکالیں، امام زمانہ کا صدقہ، اپنے گھر والوں کا صدقہ، جس کا آپ کو نکالنا ہے، حتیٰ کہ اپنی حاجتوں کا صدقہ نکالیں۔ دوسرا صدقہ درمیانی شب میں نکالیں، اور تیسرا صدقہ آخری شب میں جب شب ختم ہونے والی ہو، کیونکہ یہ صدقہ، یہ دعا، دوسروں کی مدد، یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تو بس بہت پاورفل چیز ہے، صدقے کو 3 مرتبہ نکالا جائے، اس طرح سے آپ کو یہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ 1 مرتبہ نماز وحشت قبر پڑھ لی جائے رجا کی نیت سے، دیکھیں نماز وحشت قبر بہت سارے مومنین کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو بس رجا کی نیت سے کہ پروردگار چند مومنین کا نام لے لیں یا چند مومنین کے لیے آپ یہ ہدیہ کر دیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس رات جو آپ نے عمل انجام دیا بس یاد رکھیں اس کا ثواب، جیسے نماز وحشت قبر کا 40 درجات بلند ہوتے ہیں، تو بس آج کی رات آپ اسے 1000 سے ملٹیپلائی کر دیجئے، سوچیں کتنا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو بس نیتوں کا ثواب ہے، اس رات نیت کریں، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ اس رات کو اپنی حساب و کتاب کی رات قرار دے دیں کہ یہ آپ کی حساب و کتاب کی رات ہے۔ رقوم شرعی، خمس وغیرہ کے مسئلے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 23ویں شب ہی رکھتے ہیں کہ خمس کا جیسے نکالنے کی تاریخ رکھتے ہیں۔ اچھا، اس رات بیٹھ کر ارادہ کرنا ہے کہ آپ کو کتنوں کی مدد کرنی ہے، دیکھیں نیتوں کا بھی ثواب ہے، اور فقط ارادے کا ہی 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو سوچیں کتنا ثواب ہے۔ تو ارادہ کریں آپ کتنوں کی مدد کریں گے، صدقہ دیں، جس طرح میں ابھی بتا چکی ہوں کہ اس کو ایسا ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کو، ایک غریب کو بھی صدقہ دے دیا تو آپ نے 1000 غریبوں کی مدد کری آج کی رات۔ افطار کرنا ہے، کرانے کی نیت کریں، ایک فرد کی بھی نیت کر لیں کہ میں اس کو افطار کرواؤں گی ماہ رمضان المبارک، سوچیں وہ 1000 سے اسے ملٹیپلائی کر دیں، کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور ظالمین پر نفرین کرنا، اگر آپ نے ایک ظالم پر بھی آج رات نفرین کی، گویا ایسا ہے کہ آپ نے 1000 ظالمین پہ نفرین کری ہے۔ دشمنان اہل بیت کو ضرور یاد رکھیے گا، درود کی نیت کریں کہ دیکھیں درود کی کتنی فضیلت ہے کہ بار الہ یہ میں نیت کرتی ہوں کہ جب بھی محمد و آل محمد کا نام آئے گا میں ان پر درود پڑھوں گی، یا درود کی تسبیح نکالوں گی۔ درود کی تسبیح عام دنوں کے اندر ایک پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کی
70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجات دنیا کی پوری ہو رہی ہیں فقط ایک درود کی تسبیح سے. سوچیں آج کی رات درود, اور پھر آج کی رات میں ایک اور چیز درود کے لیے بیان کرتی ہوں کہ آج کی رات ایک درود کی تسبیح, آپ کی جو بھی حاجت ہے یا بہت ساری حاجتیں ہیں, وہ ایک درود کی تسبیح پڑھ کر امام زمانہ کی مادر گرامی نرجس خاتون کو ہدیہ کر دیں اور ان سے کہہ دیں کہ نرجس خاتون یہ ہم تسبیح درود کی آپ کو ہدیہ کرتے ہیں, آپ اپنے بیٹے سے میری یہ حاجتوں کو پورا کروا دیجئے. یقیناً ہمارے وقت کے امام کریم ابن کریم ہیں, والدین امام ہیں, والدین کے فرما بردار ہیں. جب صبح ماں ان کی جائے گی ہماری حاجتیں لے کر, والدین کے فرما بردار ہیں, کیسے انکار کریں گے, وہ حاجتیں ہماری پوری ہو جائیں گی. دوسری چیز, اپنے حجاب کی پابندی کرنی ہے, یہ واجب چیز ہے. یہ اگر نہیں کرتے تو توفیق کی دعا مانگیں اور یہ خدا سے عہد کریں کہ بار الہا میں پردے کی پابندی کروں گی. مریض کی عیادت, جس کو سنوں گی مریض میں جہاں سنوں گی میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں گی, بہت زیادہ اجر و ثواب ہے, اور اس رات بہت زیادہ ثواب ہے. زیارت قبور کے لیے جانا, زیارت قبور کی نیت کریں آپ. سادہ افطار کرنا ہے شب قدر کی رات, اب جو چند گھنٹوں بعد شروع ہونے والی ہے, تو آپ سادہ افطار کریں کہ پوری رات آپ عبادت میں بسر کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیں اور اس کے بعد جو عام افطاریوں میں آج کل کے یعنی حالات وہ یہی ہوتا ہے کہ بالکل آپ لوگ اتنا پیٹ بھر کے, ظاہر ہے گرمی کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے پانی پیتے ہیں, تو جتنا پانی پیتے جاتے ہیں اور پیتے جاتے ہیں اس کے بعد آپ ایک ہیوی سی اپنی طبیعت کو محسوس کرتے ہیں اور آپ کو غنودگی سی محسوس ہوتی ہے, اور آپ پھر بستر پہ چلے جاتے ہیں, اور یہ رات ضائع نہ ہو. یہ رات کی کمال یہ ہے کہ آپ سمجھیں رات میں بھی روزہ رکھے ہم نے. شہزادی فاطمہ زہرا کی روایت ملتی ہے کہ شب قدر کی رات جناب سیدہ کتنا کم افطار بچوں کو دیتی تھی کہ پوری رات جاگ کر بسر کر سکیں. تو بس کم افطار کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد نماز کی اول وقت ادائیگی. نماز کو اول وقت بہت زیادہ, میں پچھلے پروگرامز میں بھی اول وقت نماز کے مرتبے بتا چکی ہوں, اس کی فضیلت بیان کر چکی ہوں. تو بس اس رات بھی اول وقت نماز کی ادائیگی کرنی ہے, اور اگر نہیں ہو پاتی تو خدا سے عہد کرنا ہے کہ بار الہا میں اول وقت نماز کی ادائیگی کی تو مجھے توفیق عطا کر, اور عہد کریں کہ بار الہا میں اول وقت نماز کو پڑھوں گی. اور اس کے بعد نافلہ نمازیں شب قدر میں. دیکھیے نافلہ نمازیں, آپ کو ایک آیت قرآن کی پڑھی, اسے 1000 سے ملٹیپلائی کر دے, کتنا ماہ رمضان میں ثواب, پھر اس کے بعد جو ہے شب قدر کی راتوں میں ثواب ہی شب قدر کی رات بہت زیادہ ہو گیا. تو سوچے 2 رکعت نماز کا ثواب کتنا ہے, اسے 1000 سے ملٹیپلائی کریں آپ. اور اس طرح سے آپ دیکھیں نافلہ نمازیں شب قدر میں پڑھیں. شب قدر میں جاگنا, اللہ اکبر, کتاب بہار الانوار کی 98 جلد میں ہے کہ جو شخص بھی شب قدر کی رات کو جاگ کر گزارے گا, اللہ اکبر, اتنا مرتبہ کہ اگر اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوئے, یا پہاڑوں کے وزن کے برابر ہوئے, یا دریاؤں کے, تو پروردگار عالم صرف جاگنے پہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. دیکھیے اس رات کو سو کر نہیں ضائع کرنا ہے, اس رات کو پوری رات جاگ کر عبادت کرنی ہے. اور جس طرح سے سورہ قدر میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ شب مغرب سے لے کر صبح صادق یعنی سورج نکلنے تک آپ کو یہ رات جاگ کر بسر, پتہ نہیں کون سی رات ہے, کون سے وقت آپ کی فائل وقت کے امام کے پاس جا رہی ہے. امام پلٹ کر دیکھیں, خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جب ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہو تو ہم بستر پر سو رہے ہو, اور پوری رات پورا سال ہم پچھلے سال کی پریشانیوں کو دیکھیے. اگر بہت کم مومن یا مومنہ ہوں گی جو پچھلے سال کسی چیز میں بھی پریشان نہ رہے ہوں, اولاد کا, گھر کا, کسی بھی مسئلے میں, تو ان کو دیکھیے, ان پریشانیوں سے رہائی مانگے, اپنی تقدیر جو چاہتے ہیں خدا سے لکھوا لیں. اور بس یاد رکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تبلیغ دین. دیکھیں امر بالمعروف ہر مومن کا حق ہے کہ ہمیں گناہ کو ہونے سے روکنا ہے, نیکی کی ہدایت دینی ہے, اور دین کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. ہمارے وقت کے امام اس وقت جو پردہ غیبت میں ہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تبلیغ دین کو کرنا ہے. تو بس یہ ارادہ کریں کہ آپ کو جو ہے نا امر بالمعروف جب دیکھیں گی, آپ کسی کی بھی غلطی آپ خدا کے لیے اس کو روک دیں گے. اس کے بھی کچھ شرائط ہیں, وہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی بیان کریں گے.
اچھا، مذاکرہ علمی کرنا اس شب کا سب سے بڑا بہترین عمل جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں، مذاکرہ علمی کرنا. کہ روایات میں ملتا ہے کہ معصوم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے سوال کیا کہ مولا اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میری زندگی میں فقط ایک دن باقی رہ گیا تو میں کیا کروں؟ تو دیکھیں معصوم امام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جاؤ سجدے میں سر رکھ دینا، رو رو کر خدا سے مغفرت طلب کرنا، یا تم نمازیں پڑھنا، یا تم روزے رکھنا، یا تم جو ہے تلاوت قرآن کرنا. فقط ایک جملہ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تمہاری زندگی میں فقط ایک دن باقی رہ گیا تو تم علم دین کو حاصل کرنا. تو بس یہ وہ رات ہے کہ اس کے لیے آپ توضیح المسائل آپ کے گھر میں ہے، ورنہ انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے. آپ جس مجتہد کی تقلید کے اندر ہیں، آپ کسی بھی چیز کے، نماز کے، وضو کے، یا کسی بھی علماء سے رابطہ کر کے چند مسائل جو ہے نا یاد کیجئے، بیٹھ کے علم دین کو حاصل کیجئے. اور آج کی رات تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اور شب قدر کا سب سے بہترین، سب سے بڑا عمل مذاکرہ علمی ہے. اور اگر وہ کوئی کچھ نہ بھی ملے آپ کو تو آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر جس مسئلے پر یقین ہو، دیکھیے کسی کی اگر نماز میں غلطی ہے، وضو میں غلطی ہے، پہلے کنفرم خود کیجئے گا کہ آپ یہ صحیح مسئلہ بتا رہی ہیں، کسی علماء سے، عالم سے رجوع کیجئے گا اور پھر ان کو وہ صحیح مسئلہ بتائیے گا. اس طرح سے مذاکرہ علمی اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے کرنا ہے اور خود علم دین کو حاصل کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں. شب قدر کا سب سے، شب قدر میں اللہ بھی آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں. تو یقینی طور پہ آپ دوسروں کو یاد کیجئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں بالکل مت بھولیے گا. اچھا، اس کے بعد دیکھیے ایک اور چیز ہے، وہ ہے کہ شب قدر کی رات، کہ پچھلے سال آپ نے جتنی غیبتیں کری ہیں لوگوں کی، علماء بیان کرتے ہیں اگر شب قدر کی رات اگر آپ ایک مرتبہ سورہ حجرات کو پڑھ لیں گی تو پچھلی زندگی کی تمام غیبتوں کا کفارہ ہے. دیکھیے اس صورت میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں جب ہم آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں. تو پچھلے سال جتنے کیے یہ خدا سے عہد کریں کہ بار الہا یہ کفارہ یہ سورہ حجرات میں اس لیے پڑھ رہی ہوں، میری پچھلے سال میں نے جتنے لوگوں کی غیبتیں کری ان تمام کو تو معاف کر دے اور میں آئندہ غیبت نہ کرنے کا ارادہ کرتی ہوں. اور اسی طرح سے آپ یہ نیت کریں اس رات اور خدا سے عہد کریں کہ بار الہا میں جس نے میرا دل دکھایا یا جس نے میری غیبت کی ہو، آج میں ان سب کو معاف کرتی ہوں. آج کی رات بہت بڑی رات ہے. ظرف لانا بے شک جن کو فالو کرنے والے ہیں ائمہ علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھتے ہیں تو کل ہم اسی ظرف کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کتنا ظلم ہوتا تھا ان ہستیوں پر. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی کو کل ہم لوگوں نے جس طرح اس پہ گفتگو کی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ان پہ یہ دور بھی آیا تھا کہ وہ بی فاطمہ الزہرا جیسے ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کے سلام سنا ہے میں نے کہ آپ سلام کرتے ہیں تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. یعنی اس حد تک حالات خراب ہو چکے تھے، مگر پھر بھی اپنے کیا تھا قاتل کو بھی شربت پلایا ابن ملجم کو. جن کو آپ ماننے والے ہیں ہم ان کے ماننے والے بے شک یقینی طور پر ہم لوگ ان کے فالوورز ہیں. کیسا تھا ہمارے مولا کے اوپر کہ تڑپ رہے ہیں، زہر آلود کیا زخم تھا. کل ہمارے مولا کی شہادت گزری ہے نا، اور جب کھڑے ہیں تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ایک ضربت سے زیادہ معاف کر دو تو اچھا ہے. یہ ہم ان امام کے ماننے والے ہیں کہ جو ہم اس طرح سنتے ہیں چوتھے امام جب جناب زینب سے، چوتھے امام نے اگر جناب زینب سے کہا کہ حضرت علی اکبر کا قاتل آیا ہے تو کھانا کھلا کر اسے رخصت کیا. اور اگر ہم لوگ جس طرح بھی آپ استغفر اللہ کے حوالے سے، تسبیح اور مغفرت کے حوالے سے یعنی معاف کرنے کے حوالے سے بات کریے تو ہم لوگ بھی چاہیں گے کہ اگر ہمارے ویورز اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو ہمارے پروگرام میں پچھلے پورے سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو جانے کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمیں بھی معاف کیجیے گا. اور جس طرح ابھی سسٹر نے سائمہ آباد صاحب آپ کو بتا رہی ہیں کہ اگر آپ کو نہیں بھی یاد ہے اور اگر آپ کو یاد بھی ہے تو پھر بھی آپ اپنا دل صاف کرتے ہوئے ضرور خدا تعالیٰ سے معذرت طلب کریں. اچھا اس کے بعد جو ہے، اچھا اگر آج ہم سب کو معاف کر دیں گے، جس نے بھی ہماری غیبت کی ہے، ہمارا دل دکھایا ہے، آج اگر ہم سب کو معاف کر دیں گے تو پروردگار عالم یقینی طور پر ہمیں معاف کر دے گا. آج مغفرت کی رات ہے، ہمیں اللہ سے مغفرت چاہیے، تو آج ہمیں سب کو معاف کرنا ہے.
اور یاد رکھیں اس رات جو بھی ہم نے عمل کیا اس کا 1000 گنا ثواب ہے. اور اچھا شب قدر کی رات 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک کا جو وقت ہے، رات 12 بجے سے لے کر 3، وہ خاص ایسا وقت ہے کہ اسے آپ کو دعاؤں میں گزارنا ہے، اعمال کے اندر گزارنا ہے. اس رات ایک لمحے کے لیے بھی سونا نہیں ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ 3 مرتبہ صدقہ نکالنا ہے، رو رو کر پروردگار عالم سے اپنی مقدر میں آپ جو چاہتی ہیں پورے سال کے لیے وہ لکھوا لیجیے اپنی قسمت میں. تو بس آپ 12 سے 3 تک کا خاص وقت ہے. اور جب شب قدر کی رات ختم ہو رہی ہو، اس رات کے بھی میں چند اعمال بتاؤں گی جو علماء نے مجتہدین نے ہم تک پہنچائے ہیں. کہ اس رات سب سے پہلی چیز میں یہ کہوں گی کہ شب قدر کی رات آپ کو یہ یقین رکھنا ہے ختم ہونے پہ کہ اتنا اللہ پہ کامل یقین ہونا چاہیے پروردگار عالم پہ کہ آج ہم نے جو جو حاجتیں رب سے مانگی ہیں وہ ہماری تمام حاجتیں اللہ نے ہماری پوری کر دی. بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پہ. اور یہی یقین کی منزل ہے کہ آپ لوگ اگر ہم لوگوں نے دل سے کسی کو معاف کر دیا ہے اور ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی معاف کر دے تو اس بات پر یقین ہونا ہمارا لازمی بات ہے. صحیح بات. اور جس طرح میرے خیال ہے آپ نے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اپنے ویورز کو ضرور ہم لوگ جس طرح ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں شامل حال رکھا تھا کہ پچھلے پروگرام میں بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح کی منزلت کے حوالے سے آپ نے بات کی اور اس کے فضائل کے حوالے سے بات کی، شب قدر کے حوالے سے بات کی، تو ہم نے اپنے ویورز کو اس میں شامل کیا. اب بھی میں چاہ رہی تھی کہ پہلے تھوڑے سے اعمال آپ تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد ہم یہ تسبیح جو سب سے پہلے ذکر آپ نے شروع کیا استغفر اللہ ربی وتوب علیہ کے حوالے سے، استغفر اللہ کے حوالے سے، تو آپ ویورز ایک تسبیح کر کے آپ اس پروگرام میں پھر ہم سب کی جتنے لوگ ہمیں کالز کریں گے اس کے بعد ہم سب یہاں بیٹھ کر، کیونکہ اب چند تھوڑی دیر کے بعد ہماری شب قدر کی رات شروع ہونے والی ہے، ہم ایک ساتھ اجتماعی دعا کریں گے پروردگار ہماری بھی ان کے بھی گناہوں کو بخش دے. السلام علیکم. دیکھیے ابھی جو یہ بتا رہی ہیں کون سا سورہ بتایا انہوں نے؟ سورہ حجرات. سورہ حجرات. حجرات جی. کون سے پارے میں؟ حجرات. جی میں ابھی آپ کو کنفرم نہیں ہے، کنفرم کر کے بتاتا ہوں. کنفرم کر لیتے ذرا، مجھے بھی کنفرم نہیں ہو رہا ہے. ہاں جی میں آپ کو کنفرم کر دیتی ہوں ابھی. کون سے پارے میں؟ جی ضرور میں آپ کو دیتی ہوں. جی آپ مجھے ٹی وی سے سنیے، میں آپ کو کنفرم کر دیتی ہوں ابھی. بہت شکریہ. اور ویورز جس طرح ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ خاص طور پر تسبیح کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کریں اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو. اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آج کی رات خاص طور پر مغفرت کی رات ہے، تو ہم لوگ اپنے لیے، آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے اجتماعی پھر ہم سب کے استغفار جمع ہوگی انشاءاللہ. اللہ بھی یقینی طور پہ معاف کر دے گا، کیونکہ جب اجتماعی کوئی بھی دعا ہوتی ہے اور 40 لوگ بھی آمین کہہ دیتے ہیں تو یقینی طور پر پروردگار معصوم امام کہتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے. یقینی طور پر پروردگار عالم معصومین کے صدقے میں ان کی مصیبتوں کا واسطہ دے کر جب ہم دعا کریں گے تو رب ذوالجلال اس شب قدر کی رات کی ابتدا ہی میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تاکہ ہم پوری رات جو اعمال کرتے رہیں، پروردگار جو حاجتیں خدا سے مانگتے رہیں، رب ذوالجلال ان سب کو پورا کرے. اور اب میں جو بیان کروں گی وہ شب قدر میں دیکھیں جو مفاتی کے اندر اعمال ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سب کے علاوہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ ان چیزوں کو بھی ساتھ کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ فقط یہی چیزیں ہیں کہ جس طرح 1000 مرتبہ انا انزلنا اور جس طرح سے اور دوسرے 100 رکعت نماز ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ وہ بھی کریں. بہت اچھی، پوری یہ رات عبادت کی ہے، اسے جو ہے نا کسی طرح بھی ضائع نہیں کرنا ہے، آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہے. اچھا دوسری چیز دعائے فرج امام زمانہ کی، اس سے کی تو آج رات تکرار کرنی ہے. بس وقت کے امام کو ہمیں یاد کرنا ہے، کیونکہ امام زمانہ کریم ابن کریم ہے. یقینی طور پر ہم جتنی مرتبہ اپنے وقت کے امام کو سلام کرتے ہیں اتنی مرتبہ امام کی توجہ ہماری طرف آتی ہے. تو ہم جتنی مرتبہ دعائے فرج پڑھیں گے، امام کو سلام کریں گے، اتنی مرتبہ امام ہماری طرف مخاطب ہوں گے اور یقینی طور پہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دیں گے. اور اسی طرح سے میں اب آخری کے چند اعمال اور دینا چاہوں گی، آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک تو سب سے پہلی چیز کہ آپ آخر کے اندر شہزادی فاطمہ زہرا کی جو صلوات ہے،
اس کو اس طرح سے کہ اگر اسے آپ نے 70 مرتبہ رزق کے لیے پڑھیں تو آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی، اور 530 ٹائمز اگر آپ اولاد کے دیندار ہونے کے لیے پڑھیں بہت اچھا ہے۔ اس شب میں ان دعاؤں کو پڑھ کر خدا سے طلب کیجیے گا۔ اور وہ درود کون سا ہے شہزادی کا؟ کہ ایک تو پہلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور پھر اس کے بعد اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المسدود فیہا بعد احط بعلمک احصا کتابک۔ اس درود کو کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو عام کتابوں میں بھی یہ درود ملے گا۔ یہ شہزادی کا وہ درود ہے، اگر کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لو، کسی بھی پریشانی، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم کیا پکار کر پروردگار عالم سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اے خدا تو جناب زہرا پر اور ان کے پدر بزرگوار رسول خدا پر، ان کے شوہر اور ان کے بچوں پر صلوات بھیج، اور اس راز پر صلوات بھیج جو بی بی زہرا کے بطن میں موجود ہے، جس کا علم فقط تجھے ہے۔ یعنی اس درود کے اندر وہ کون سا راز ہے؟ امام زمانہ کا۔ اس میں امام زمانہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو شہزادی زہرا کے بطن میں موجود ہے۔ تو بس مومنات گرامی، آپ اس درود کو جو بھی ویورز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس درود کو اگر آپ عام دنوں میں بھی پڑھیں، اور اگر شب قدر کی رات آخر میں اسے تمام حاجتوں کی نیت سے کہ جتنی آپ نے حاجتیں مانگی ہیں پروردگار عالم ان تمام کو پورا کر دے۔ شہزادی فاطمہ زہرا سے نسبت ہے، مماثلت ہے شب قدر کی رات، شہزادی کا یہ درود۔ اور آخر میں ایک اور چیز کہ یہ آپ کو آخری شب کے اعمال بتا رہی ہوں کہ آخری کے اندر آپ کو ہر حاجت کے لیے، یعنی شب قدر کے آخری حصے میں آپ کو اپنی ساری حاجتیں قبول کرنے کے لیے بھی اگر سورہ بقرہ کی آیت کا نشان ہے 137، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ کی آیت کا نشان ہے 137۔ اس کی اگر آپ 10 تسبیحاں پڑھیں، پھر کہوں گی سورہ بقرہ کی آیت کا نشان ہے 137، اس کی 10 تسبیحاں پڑھیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اللہم اکفنی حاجتی، اللہم اکفنی حاجتی، پھر اس کی ایک تسبیح پڑھیں، اور پھر تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کہیں انک علی کل شیء قدیر۔ تو آپ نے پوری رات جو حاجتیں رب ذوالجلال سے طلب کی ہیں، مانگی ہیں، آپ کی تمام حاجتیں قبول ہو جائیں گی، پوری ہو جائیں گی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ آخر میں 70 مرتبہ حاجتوں کی قبولیت کے لیے 2-3 چیزیں میں بتا رہی ہوں، ساری پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ 1-2 اس میں سے ضرور پڑھ لیجئے گا کہ آخر میں 70 مرتبہ ساری دعائیں قبول ہونے کے لیے آپ 70 مرتبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ بعزتک و قدرتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ پھر میں بیان کروں گی، اسے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ بعزتک و قدرتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ اگر آپ نے علماء بیان کرتے ہیں اس عمل کو 70 مرتبہ پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں قبول ہو جائیں گی، جو پوری رات آپ خدا سے مانگ رہے ہیں، اپنی تقدیر میں لکھوانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دعائے توسل ضرور پڑھنی ہے، جو معصومین سے توسل کیا ہے کہ آپ کو دعائے توسل پڑھنی ہے، کہ معصومین سے توسل اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے جو مولا آج کی شب ہم حاجت چاہتے ہیں، جو مانگا ہے کہ پروردگار عالم مولا ہماری ان حاجتوں کو قبول کروا دے۔ دعائے توسل اور حضرت علی اصغر کا واسطہ ضرور دیجیے گا اپنی حاجتوں کے لیے۔ کیوں؟ حضرت علی اصغر باب الحوائج ہیں، تو باب الحوائج کا واسطہ دیجیے گا۔ جب ہم باب الحوائج 3 ہے نا، باب الحوائج، مولا عباس باب الحوائج ہے، امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے، ان تینوں کا حوالہ دیجیے آپ شب قدر کی رات کے آخری حصے میں، کہ ان کی دعا یہ جب ہماری حاجت لے کر جائیں گے تو ہماری حاجت رد نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ باب الحوائج ہیں۔ بے شک بے شک، اور یقینی طور پر ہم لوگ بھی جب بھی خاص طور پر اولاد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے
تو خاص طور پر شہزادے علی اصغر سے منسوب کی جاتی ہے. صحیح بات ہے. اور تمام بہنیں جن کی اولاد نہیں ہے خاص طور پر باب الفوائد کا واسطہ دے کر اپنی لیے اولاد کو طلب کریں، اور خاص طور پر اس رات کے حوالے سے اس رات کا واسطہ دیتے ہوئے، تو یقینی طور پر ان کی دعائیں قبول ہوں گی، مستجاب ہوں گی. اور جس طرح بھی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا استغفر اللہ ربی وتوب اللہ کی تسبیح، یا جس طرح سے آپ نے عمل بتایا استغفر اللہ ہی کرنا ہے ہم لوگوں کو. اگر آپ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کریں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں تو کال کر کے، ہمارا نمبر ہے 8247662253. آپ اس پر کال کر کے ہمارے ساتھ اس رات کی عبادتوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود کی بھی تسبیح نکال سکتے ہیں. درود کی مگر ہم لوگ ایک خاص وہ تسبیح سلیکٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ ماشاءاللہ جتنی تسبیح آپ نے بتائی ہیں آج رات کو پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے، صحیح بات ہے، کہ ہم لوگ اگر قرآن کی وہ جو آیتوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی جو تسبیح پڑھیں یا درود کی تسبیح پڑھیں یا تسبیح فاطمۃ الزہرا کی فضیلت کے حوالے سے پڑھیں تو ماشاءاللہ سے پھر کافی تسبیحوں کی لائن ہوگی. تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ آج کی رات خاص طور پر توبہ کی رات ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کی رات ہے. ہمارے پاس کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سسٹر کرام. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، مولا کی تعریف پیش کرتی ہوں کی. اور میں نے بتائی تھی سسٹر سیما بتا رہی تھی بیوی کا جو درود ہے وہ کون سی کتاب میں مجھے ملے گا؟ مفاتی کے اندر ہوگا وہ درود. جی مفاتی الجنا میں ہوگا وہ درود. اچھا مفاتی الجنا میں ہوگا درود وہ. جی. اچھا ورنہ کتابوں میں تاکہ باتیں نماز میں آپ اس میں نے اسے 2 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے. میں ایک اور مرتبہ بتا دیتی ہوں، یا تو آپ اسے ریکارڈ کر لیں یا لکھ لیں. میں لکھ لیتی ہوں تو پھر مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں دوبارہ سے لکھتی ہوں، مجھے دوبارہ سے بتا دیجیے. جی میں ابھی آپ کال کے بعد بتاتی ہوں. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈالر سے حیدرآباد بول رہی ہوں. جی جی میں ڈالر سے حیدرآباد بول رہی ہوں. معلوم ہے نا آپ کا پورا کے 1200 تصویر پڑھ لوں گی، اور ماریا عسکری پڑھی میں 500، اور سمیرہ فاطمہ 500، اور فاطمہ 1000، اور سکینہ عباس آبیدی 200، زینب عباس آبیدی 200، زہرا عباس آبیدی 100. سمیرہ کا دوبارہ بتائیے گا. سمیرہ 500، اور رباب آبیدی 1000، سکینہ 200، زینب 200، زہرا 100، ماریا 500، ماریا عسکری. جی 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 حیدری آنٹی 1200 مرتبہ. اچھا کرن میں آپ سے یہ مولانا چلے گئے رات؟ جی جی مولانا چلے گئے انشاءاللہ. آپ 25 کو دیکھیں گے ان کا لائیو وائس. اچھا میرے قرآن میں وہ بخشوانے کے لیے قرآن میں عدالت میں آنے سے نا میرا آپ لوگوں کا پروگرام اکثر مس ہو جا رہا تھا. میں ریپیٹ دیکھ رہی تھی. مولانا چلے گئے، میرے کو 2 قرآن میرے تھے میرے بخشوانے کے. آنٹی آپ بتا دیں، میں مولانا کو ای میل کر دیتی ہوں. جی اچھا. میرے 2 قرآن ہے میرے بخشوانے کے، اور ایک میں نام ذرا زیادہ ہے. چلے پہلے ولایت حسین مرحوم، اور مرینسا بیگم، اور پھر یوسف حسین، اور خیر النساء بیگم، سکینہ بیگم، سعادت علی صاحب، اور کافی لوگ ہیں میرے. یہ 2 قرآن کر دینا ہے. ایک قرآن کے یہ بولی سید عسکری حسن، سید حسن عسکری، عباس بھائی کا نام سبھی رکھے، مرزا عباس، اور دوسری میں نا پھر ولایت حسین صاحب مرحوم. یہ پورے ریپیٹ ہے نا پھر میرے پورے فیملی کے، اور جتنے شہدا جتنے مرحوم ہے نا ان سب کو انکلوڈ کر دینا. جی ضرور انشاءاللہ. اور 5 پارے اور اوپر لکھ لو میرے. جی ضرور. 2 قرآن اور 5 پارے. جی میں بہت شکریہ. چلے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. چلو آپ کا پروگرام تو بڑا اچھا بڑے وہ بتا رہی، میں بھی دیکھ لوں. آپ پروگرام مس نہیں کرتی، مگر یہ لائف ختم ہو گیا تو میں وہ دیکھ لیتی ہوں، ریپیٹ دیکھتی ہوں. اچھا
नहीं माशाल्लाह यहाँ नहीं सुना, इमाम बागा चले जा रही हूँ, फिर उसमें आया तक है ना, आप लोगों के प्रोग्राम मिस हो जा रहे हैं मुझसे। चले इंशाल्लाह बेशक आप हमारे लाइव रिपीट प्रोग्राम ही देखकर इसमें शामिल रहती हैं, और जिस तरह आप कॉल करती हैं, खुदा ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे और जितने तमाम हाजात को इनकी पूरा करे इंशाल्लाह। मेरे माँ बाप और मेरी औलाद, मेरे पोता पोती, नवासा नवासी के लिए किरण आप लोग दुआ करें। और वो मजहर अब्बास का मैं आपको बोली थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह आईसीयू से कल आज रूम में आ गए। अभी जरा अभी है उनका भी मुश्किलात, अगर फिर भी जरा आप लोग दुआ में मत भूलिए। अच्छा किरण, खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया माँ तुम्हारा। दुआ में याद रखना, हम आपको भी याद रखते हैं, आपके चैनल को भी सब याद रखते हैं। आपके काम करने वालों के लिए अल्लाह आप लोगों को बरकत दे, उम्र दे, सेहत दे, आपकी औलाद आपके नेक निकले, मर्जा बने, आपके चैनल को 12 इमाम 14 मासूम की जमानत में। खुदा हाफिज। अल्लाह में इनकी तौफीकात में इजाफा करे, इनकी परेशानियों को परवरदिगार आलम दूर करे, और जिनके लिए ये दुआ के लिए कह रही हैं अल्लाह में उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती। जी ये मज़हर हैं, मज़हर अब्बास साहब, उनके पिछले दिनों सर की कोई सर्जरी का सिलसिला था, और हेड डी एंटी मुसलसल हमें कॉल करती रही और हमारे प्रोग्राम में दुआ करवाती रही। हम भी यहाँ पर 40 लोग आमीन कहते हैं, आमीन कहते दुआ कबूल हो जाती है। हमने थोड़ी देर पहले कि 40 लोगों ने आमीन यकीनी तौर पर कहा। बस जब भी यहाँ पर दुआ की जाती है, या कोई हमारे बहन या भाई फ़ोन करके दुआएं मांगते हैं, या आप लोग अपने घर पे, या हमारी जो ज़ाकिर अहले बैत या हम लोग भी दुआ मांगते हैं, तो उस पर आमीन ज़रूर कहा करें, चाहे आप अपने घर में मौजूद होते हैं। एक सलवात पढ़ने की कोशिश किया करें और एक आमीन जरूर कहा करें। और हम जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हमारी दुआएं कबूल। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हुक्म इलाही देखिए, आज की रात भी ये आवाज परवरदिगार आलम की तरफ से आती है उस वक्त कि ए मेरे बंदे, तेरे लिए 1000 गुना मौजूद है। आज की रात ये आवाज आ रही है, तो आज की रात तो हमें दूसरों को भूलना ही नहीं है। शब कदर हमसे दूसरों के लिए दुआ चाहती है आज। और एक और चीज शब कदर में कि आप एक गुनाह को छोड़ने का जरूर अहद करें परवरदिगार से, तमाम गुनाह छूट जाएं, क्योंकि यही गुनाह है कि जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, यही गुनाह है जिनकी वजह से दुनिया में हम परेशानियों का सामना करते हैं। आप यकीन जाने, कोई भी गुनाह अल्लाह की नाफरमानी कर लें, आप देखिए कि उसके असरात आपकी जिंदगी पर मुरतब होते। फौरन झूठ बोल दिया, गीबत कर दी, कोई भी हराम बुरा कोई भी ऐसी चीज या कोई वाजिबात को छोड़ दिया, फौरन आपकी जिंदगी पे वो असरात मुरतब होते हैं। बल्कि एक आलिम का जुमला भी है कि जब मैं कोई गुनाह मुझसे सरजद हो जाता है, मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, तो उसके असरात मैं अपने घर वालों पर देखता हूँ। मेरे घर के जानवर तक मेरे नाफरमान हो जाते हैं, मेरे बीवी बच्चे तक मेरी नाफरमानी करने लगते हैं। यानी सोचे रब की, तो आज रात एक गुनाह छोड़ने का अहद करना है परवरदिगार आलम से कि बारे इलाहा मैं ये अहद करती हूँ, खुदा न ख्वास्ता कोई भी गुनाह की आदत है तो अहद कीजिए। रब्बुल जलाल को ये चीज बहुत पसंद है। और बेशक हमारे पास आज की रात जो बेहतरीन रात है, जो 1000 महीनों की रातों से बेहतर है, तमाम मोमिनीन और मोमिनात से हम दोबारा से रिक्वेस्ट करें कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। और जिस तरह बता रही हैं कि कोई एक गुनाह छोड़ने की पूरी कोशिश करें कि हम लोग आने वाली ज़िंदगी में जो हमसे हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको तो हम लोग मिटा नहीं सकते, मगर ये कि खुदा ताला बहुत रहीम और करीम है, वो हमें माफ़ करने वाला है, वो हमें हर दरवाज़ा हमारे लिए खुला रखता है कि शायद मोमिन किसी इस पहलू में आकर या इस लम्हे में आकर ये खुदा ताला का इस्तग़फ़ार कर ले, अपने गुनाह की माफ़ी मांग ले। और हम लोग अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में इतने महव हो जाते हैं कि इन चीज़ों से बिल्कुल दूर और कहीं दूर दूर तक नहीं सोचते कि हाँ फ़लाँ वक्त में हमने किया होगा, मगर आखिरत में वो जो फ़लाँ वक्त होगा वो हमारे सामने होगा। और हम लोग ख्वाहिश कर रहे होंगे कि काश हम लोग उस वक्त तौबा कर लेते, और काश हम लोग अभी हमें मौका मिल जाए कि हम लोग एक दफ़ा तौबा कर लें, तो वहाँ पर ये टाइम हमारे लिए ख़त्म हो गया होगा कि हम लोग इसके बाद कोई तौबा। जब आप लोग कब्र में चले गए, वहाँ से आपका हिसाब किताब शुरू, उसके बाद आपकी जो औलाद आपके लिए करेगी, नेक औलाद को अगर तरबियत नेक औलाद की जाएगी, उस हवाले से तो यकीनी तौर पर आपके लिए इस रात में मग़फ़िरत तलब करेगी। और जब आप औलाद को दुनिया के कामों में महव छोड़ जाएंगे, पीछे उनके लिए दौलत इतनी है कि वो अपनी आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इस तरह की कोई कसर नहीं। और माशाल्लाह से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों में जो अली के चाहने वाले हैं, जो अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं, उनमें तरबियतों का रुझान और जो
جس طرح سے تربیت کی جاتی ہے وہ ذکر اہل بیت کے بالکل قریب رکھ کے کی جاتی ہے. یہ تو اگر ہم لوگ جنرل سی بات کر رہے ہیں، نہ کسی پہ وہ انگلی اٹھا رہے ہیں، نہ کسی کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ تمام دنیا، بلکہ اس میں ہم لوگ اپنی ذات کو بھی شامل کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت پر فوکس کرنے کی. ہم لوگ کس طرح سے اپنے عمل سر انجام دیں کہ ہمارے بچے خود بخود سیکھ کر ہمارے آگے لیے بڑھے. اور آج کی رات وہ رات ہے کہ اس میں آپ کو یہ صدقے میں بھی یہ نیت کرنی ہے، دعائیں بھی اس نیت سے یہ بھی مانگنی ہے کہ پروردگار عالم تو اہل بیت کی محبت کو میرے دل میں بڑھا دے. مولا حسین کی اپنے بچوں کے دلوں میں بڑھانے کی نیت کریں، دعا مانگے پروردگار عالم سے کہ ان کی محبت بڑھا دے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیقات عطا کر. دیکھیے آج کی رات دعائیں قبول کروانے کی رات ہے، آج کی رات تقدیر لکھوانے کی رات ہے، آج کی رات توفیقات لوٹنے کی رات ہے، آج کی رات گریے کی رات ہے. اس رات کو فقط رٹے رٹائے اعمال کر کے اور پھر پورا سال پریشانی میں اس طرح ہرگز ضائع نہیں کیجیے گا. اور ایک عمل جو اکثر لوگ میں دیکھتی ہوں ہوتا بھی ہے ایسا کہ اولاد کی شادی کے حوالے سے، لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک عمل ہے کہ اس رات سے ہی ابتدا کر لیں وہ، اور اس عمل کو 40 دن کرنا ہے. اور وہ عمل کیا ہے لڑکی کی شادی کے لیے کہ نماز جعفر تیار 4 رکعت جو نماز ہے نماز جعفر تیار. اور دوسری نماز ہے نماز امیر المومنین، مفاتیح الجناح میں موجود ہے 4 رکعت نماز، 4 رکعت اس نماز کو پڑھیں. پہلی نماز جعفر تیار 4 رکعت، پھر نماز امیر المومنین 4 رکعت، اور زیارت عاشورہ ہے، اور اس کے بعد 14,000 مرتبہ یا علی ہے. یہ کہہ کر آپ 40 دن اس عمل کو کریں. جب 40ویں دن یہ عمل ہو جائے تو 7 موسوی سادات کو کچھ ہدیہ کریں، کچھ ہدیہ دیں. اور یقینی طور پہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے ان کی بچیوں کی شادی بہت جلد ہو گئی ہے اس عمل کے ہوتے ہی. تو چاہیں تو آپ اس عمل کو آج رات سے اس کی ابتدا کر لیں، اس عمل کو بھی کرنا ہے. یقینی طور پر جس طرح آپ مال کے حوالے سے بھی بتا رہی ہیں اور استغفار کے حوالے سے بتا رہی ہیں، تو ہمارے ویورز کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں. اور جس طرح سسٹر ذاکرہ اہل بیت سلمہ عباس صاحبہ بتا رہی ہیں، آپ ان کو کال کر کے وہ سسٹر نے ابھی دعا کے حوالے سے پوچھا تو میں چاہ رہی ہوں وہ بتا دوں. ہاں جی مجھے بھی ابھی ذہن میں آیا تھا. اچھا دیکھیے آپ کی جو کال آئی تھی اور آپ پوچھ رہی تھی جناب فاطمہ زہرا کی جو صلوات ہے، وہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد پہلے ہے. اس کے بعد جو آپ ہے وہ ہے جس اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا. اللہ میں پھر ریپیٹ کروں گی. پہلے درود ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، پھر اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودہ فیہا بعدد احاطہ بعلمک احسا کتابک. اے خدا تو جناب زہرا پر، ان کے پدر بزرگوار رسول خدا پر، ان کے شوہر پر اور ان کے بچوں پر صلوات بھیج، اور اس راز پر صلوات بھیج جو بی بی زہرا کے بطن میں موجود ہے، جس کا علم فقط تجھے ہے. یہ درود شہزادی فاطمہ زہرا کی یہ صلوات، اسے آپ عام زندگی میں بھی کسی بھی حاجت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور آپ کی حاجتیں قبول ہونے کے لیے بے شک شہزادی فاطمہ زہرا سے توسل کرنا ہے. یہ رات شب قدر کی رات کو سیدۃ اللیالی کہا گیا ہے، مماثلت ہے. معصومین سے توسل کیجئے شہزادی فاطمہ زہرا سے کہ بی بی ہماری ان حاجتوں کو پورا کروا دیں. اور جس طرح بھی شروع میں ہی بتایا گیا تھا کہ استغفر اللہ کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، تو ابھی حاجی آنٹی ہمارے ساتھ اسی استغفر اللہ کے جو ہم لوگوں نے تسبیحوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور اس میں شامل ہو چکی ہیں. اور ویورز اگر آپ لوگ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں اور ابھی اس تسبیح میں شامل ہونا چاہتے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ کی اگر ایک تسبیح آپ پڑھ دیں 100 مرتبہ تو یقین جانیے شب قدر کی اب ابتدا ہونے والی ہے کچھ دیر کے بعد،
تو شب قدر کی ہم سب یہاں پہ آپ سب کی اور ہم سب کی، ہم خود معصومین سے کی مصیبتوں کا واسطہ دے کر دعا کریں گے. شب قدر کی ابتدا ہم استغفار سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہی گناہ ہے جو ہماری حاجتوں کو پورا نہیں ہونے دیتے. اور پروردگار عالم ہماری آپ کی ہم سب کی حاجتوں کو دور کر دے، تاکہ ہماری حاجتیں تمام شب قدر کی پوری رات جاگنے کی توفیق ہمیں ملے، پوری رات اعمال کرنے کی توفیقات ہمیں عطا ہو. اور اس میں پہر تھے کچھ، ہم لوگ جب تھوڑی دیر کل اس بارے میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے کچھ پہر کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ 12 سے شاید 3 کا ٹائم ہے، اس میں وہ خاص وقت ہے کہ اس وقت میں جو ہے نا یہ کرنا ہے کہ آپ کو بس ایک بیٹھ جانا ہے کہ بس یہ وقت اعمال کا وقت ہے. اور ہو سکتا ہے کہ مومنین اور مومنات جتنے بھی لوگ ہمیں ویورز دیکھ رہے ہیں وہ افطار کے بعد آتے ہیں، کیونکہ مجالس کا سلسلہ سینٹروں میں جاری ہے، اور ماشاءاللہ سے ہر سینٹر میں کوئی نہ کوئی عالم، کوئی نہ کوئی عالم دین وہاں پر موجود ہیں، اور وہ لوگ ہر طرح کے مسئلے مسائل اور جتنی بھی عبادات کے حوالے سے ہوتا ہے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ بہترین موقع ہے کہ آج کی رات ہم لوگ اس سے فائدہ حاصل کیا. ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ آپ کو استغفار کی تصویر کے لیے دے رہی ہوں. جی آپ اپنا نام بتائیے گا. جمال فاطمہ. جمال فاطمہ، ماشاء اللہ. اور بیٹی کا نام ہے فاطمہ صدیقہ حسین. فاطمہ. اور جی آپ دونوں ایک ایک تصویر کریں گے بھی استغفر اللہ کی. اور جی آپ ضرور اس میں بھی شامل ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ سے میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے، اور آپ ہمارے محفل قرآن کا بھی حصہ ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اچھا ایک چیز اور پوچھنی تھی آپ سے. جی جی. کہ وہ ایک دن اور دعا ہے شاید، دعا جمعہ، دعا حدید، اس کے بعد پھر کیا نام تھا؟ میں مجھے نہیں پتا. کیا دعا ہے؟ جمعہ حدید، وہ سسٹر صفیہ کامل کے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہوا ان کے بارے میں بات کر رہی ہیں. جی جی ضرور، میں ان سے پوچھ کے آپ کو ضرور بتاؤں گی، اور ہو سکتا ہے کل ہمارا ان کے ساتھ دوبارہ رپیٹ ہو تو آپ کل مجھے کال کیجیے گا، وہ ان کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے. اچھی بات ہے، شکریہ. تھینک یو سو مچ. میرے پاس ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ جو ابھی بتایا تھا نا جعفر طیار کا نماز اور مولا علی کا. جی جی. ہیلو. جی 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 سن رہی جی ہوں. آپ کو اس کے طریقے پوچھ رہے ہیں دونوں نمازوں کے؟ ہاں وہ تھوڑا میں لکھنا برابر سے نہیں لکھی ہوں. اوکے جی ہم آپ کے لیے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. آپ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ٹورنٹو سے بات کر رہی ہوں، کینیڈا. اوکے کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. اوکے ہم آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں. آپ ٹی وی سے سنیے گا ہمیں پلیز. ہاں ابھی میں فون رکھ دیتی ہوں. جی فون رکھیں اور ٹی وی سے سنیں آپ. بہت شکریہ. لڑکی کی شادی کے لیے 40 دن کا عمل ہے. نماز جعفر طیار 4 رکعت نماز، یہ بھی مفاتی میں ہے اور کتابوں میں بھی مل جائے گی آپ کو. نماز امیر المومنین 4 رکعت ہے. زیارت عاشورہ ہے. 14,000 مرتبہ یا علی پڑھنا ہے. اور پہلے نماز جعفر طیار، پھر نماز امیر المومنین جو 4 رکعت ہے، اس کے بعد زیارت عاشورہ ہے، پھر 14,000 مرتبہ یا علی پڑھنا ہے. 40 دن اس عمل کو کرنا ہے، اور جب 40 دن پورے ہو جائیں تو 7 موسوی سادات کو کچھ ہدیہ کرنا ہے. جس نے یہ عمل کیا اس کی ان تمام لڑکیوں کی، لڑکی خود بھی کر سکتی ہے، کوئی اور بھی ان کی طرف سے کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ بالضرور پروردگار عالم آپ کی اس حاجت کو پوری کرے گا. جہاں جیسا رشتہ چاہتی ہیں ویسا ملے گا. اور ایک اور چیز کہ اگر آپ آج شب قدر کی بھی بہت بڑی رات ہے، عام دنوں میں بھی اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں. اکثر والدین اولاد کی شادی کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، تو باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھ کے 5 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں. اول آخر درود پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ اول آخر درود پڑھیں، 5 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور اسے شہزادی فاطمہ زہرا کو ہدیہ کر دیں. سبحان اللہ. آپ جیسا پھر شہزادی کو پکار کر کہیں جیسا رشتہ اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے چاہتی ہے ویسا رشتہ آپ کو پروردگار عالم عطا کرے گا. آج 23ویں شب ہے، اس عمل کو ضرور کیجئے. یہ اولاد کی شادی کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے بھی بہت ہیں، ان اعمال کو بھی آپ انجام دے سکتے ہیں.
تیسری چیز میں یہ کہوں گی والدین کو نیک بنانے کے لیے، فرما بردار بنانے کے لیے، دیندار بنانے کے لیے اس رات بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا سا عمل ضرور اولاد کے لیے ضرور کیجیے گا کہ پروردگار عالم آپ کی اولاد کو دیندار بنائے، نیک توفیقات عطا کرے. دعائے یستشیر کو اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ یہ دعا مانگے جس کو بھی دیندار بنانا چاہتے ہیں کہ اولاد کے لیے کہ پروردگار تو دیندار بنا دے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ایک اور بھی چیز ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم دعا یستشیر جب 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ضرور پروردگار عالم آپ کی اولاد کو دیندار بنا دے گا. آج کی شب اس عمل کو نہیں چھوڑیے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا بنائیں تو تلاوت قرآن ضرور لگا لیا کریں، باوضو ہو کر قبلہ رخ رہ کر کھانا پکایا کریں. جس طرح آپ جسمانی غذا اپنی بچوں کو دے رہی ہیں اس طرح روحانی غذا بھی جو ہے کھانے کے ذریعے تلاوت قرآن کے اثرات اس میں مرتب ہوتے ہیں. ڈیورنگ دا پریگننسی بھی اس طرح بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پورے اعمال ملتے ہیں. اگر ابھی آپ جا کے ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں اور ڈفرینٹ، اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو 1 منٹ سے پہلے آپ نکال لیتے ہیں تو ہر دن کی دعا وہاں پر لکھی ہوئی تھی. تو میں اس کو پڑھ کے پریشان کہ اتنی دعائیں تھیں اور ہم لوگ کتنے غافل بیٹھے ہوئے کہ ان دعاؤں کے بارے میں سرچ ہی نہیں کرتے یا اتنی معلومات نہیں مل پاتی ہم لوگوں کو. کیونکہ مجالس کے سلسلے میں ایسا ہوتا ہے سسٹم آپ کے پاس کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، آپ لوگوں کو وہی چیزیں بتانی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں اتنے مسئلے مسائل کی گفتگو نہیں ہوتی ہے. ایک جو فضائل اہل بیت ہوتے ہیں، مصائب اہل بیت ہوتے ہیں، وہ 1 گھنٹے میں ان کو بھی سمیٹنا میرا خیال ہے ذاکرہ اہل بیت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور تمام علماء کرام کے لیے بھی. اس لیے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دین کو جاننا ہے اور اس کے بارے میں سرچ، کیونکہ سب کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے مصروفیت زندگی کی وجہ سے کہ آپ ایک بک رکھیں اور اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی سرچ کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں پڑھتے رہیں اور اس کے بعد ایک محفل کا انعقاد کریں یا محفل یا فون پہ یا کسی بھی طرح اس کی تھوڑی ڈسکشن کریں آپس میں. جس طرح آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے علم کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس طرح میرے خیال ہے بہترین ذریعہ یہ ٹی وی ہم لوگ کو ملا ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کئی کتابوں سے کئی جگہوں سے یہ علم حاصل کر کے اپنے ویورز کو آپ لوگ گھر میں بیٹھے کہاں کینیڈا، کہاں امریکہ، کہاں لندن، یعنی ڈفرینٹ جگہوں سے آپ لوگ بیٹھ کے ان سے اس علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں صرف اور صرف اس میڈیا کی وجہ سے کہ آپ لوگ گھر بیٹھے ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ عملیات اہل بیت بھی سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں عمل سر انجام دیے اور کس طرح سے ہم لوگ اپنی زندگی کو ان اعمال کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اور ویورز آپ کو کوئی بھی ان دعاؤں کے حوالے سے پوچھنا ہو تو آپ ہمیں دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے استغفر اللہ کی تسبیح کے حوالے سے ذکر کیا کہ آج کی رات ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھیں اور جتنے بھی اعمال خاص طور پہ انا انزلنا کے بارے میں بہت تاکید درود کی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے کہ ہم لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم کائنات ہے and I was wondering, can you repeat the Bibi Fatma tasbih again? Yeah, sure. Okay, and میں اپنی مام کا اور میرا نام لکھوانا چاہتی ہوں اور اس کو ہم دونوں دیکھیں گے. Okay, what's your name? What's your name and your mom name? My name is Kainat Fatma Aati. Kainat. And what's your mom name? And my mom's name is Samina Abdi. Samina Abdi. Thank you so much. I write down your name. Right now we are doing Astaghfirullah Rabbi Atubu Ilayh Tasbih. Okay. All right. Okay. Thank you so much. Okay. ابھی بچی نے بسم اللہ کی تسبیح بھی فاطمہ زہرا کے بارے میں تھوڑی سی اس کی فضیلت کے بارے میں اگر بتا دیں تو اگر میرے ویورز سن رہے ہوں تو میں چاہتی ہوں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں. جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح کا ثواب اس قدر ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے 1000 رکعت مستحبی پڑھنے کا ثواب کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی تسبیح کہ جسے اگر آپ کسی بھی حاجت کے لیے منت ماننے کے بارے لا میرا یہ کام ہو جائے گا میں اس حاجت کے لیے پڑھوں گی، آپ کی وہ حاجت آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس طرح سے پوری ہو گئی ان کے توسل سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صفیہ الدین بول رہی ہوں. جی جی کیسی ہیں آپ؟ وہ جو قرآن آپ لوگ جو ہے وہ کر رہے تھے جمع کر رہے تھے، یہ
یہ آپ مطلب اس کا کیا پروسیجر رہے گا جو 30 تاریخ کو جو قرآن سب ختم کر لیں گے؟ انشاءاللہ 29 رمضان یہاں پر ہم سب کی طرف سے جتنے بھی قرآن اب تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی مجھے فگر نہیں، ابھی میں دوبارہ کاؤنٹ کرتی ہوں کیونکہ سسٹر شمسا نے ماشاءاللہ اور بھی قرآن والے لوگوں کے نام لکھوائے ہیں، تو ہم سب کی طرف سے لائک اگر ایک یعنی ہم لوگوں نے اگر میں نے ایک قرآن پڑھا ہے تو یہ پورے 100 قرآن اگر ہمارے پاس ہو گئے تو 100 قرآن آپ کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے ہدیہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کو کیے جائیں گے۔ اچھا نہیں، وہ مولانا صاحب جو جمع کر رہے تھے وہ جی وہاں پر بھی ہم لوگ بھی ہدیہ ہی کرنا ہے، آپ نے امام علی کو کر لیں، امام مہدی آخر الزمان کو کر لیں تو وہاں پر بھی دعا کریں گے۔ جی ایگزیکٹلی آخرنا محمد، بے شک بے شک بے شک، اور وہاں پر آپ خود ہی خوش نصیبی ہے ہماری کہ وہاں پر بھی نام لیے جائیں گے تو جی بہت شکریہ۔ میں یہی پوچھ رہی تھی کہ جی جی آپ نے یہاں پہ لکھوا دی ہیں تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ، میں سمجھ گئی آپ کی، بہت شکریہ۔ وہاں سے تو مولانا صاحب جو ہے وہاں جا رہے ہیں کوفے کے جی جی کربلا امام علی کے روزے پہ جا رہے ہیں، تو میں سمجھی یہاں سے بھی شاید کوئی حصہ میرا جائے گا۔ ہاں جی بس دعا کریں کہ ہم لوگ سارے ایک یہ جو لکھوا رہے اپنے نام وہاں پر ہمارے نام لکھوائے جائیں اور ہم لوگ سارے جتنے بھی یہاں پر میرے پاس نام موجود ہیں وہاں پہ ہم لوگ خود جا کے اگلے سال آنے والے سالوں میں انشاءاللہ خود دعا کروں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔ شکریہ ویورز، آپ جس طرح سے ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور ہم لوگ سب کی یعنی ایک کہتے سکتے ہیں کہ دکھتی رگ والا حساب ہو جاتا ہے ہم تمام مومنین مومنات کا کہ جب ہم مولا کا نام سنتے ہیں وہ جانے کی جو بالکل وہ سب کے دلوں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارا نمبر کو آج کی رات پروردگار یہ دعا مانگے پروردگار عالم سے کہ بار الہ تو ہم سب کو جو ہے نا جلد سے جلد ہمارے مولا حسین کی زیارت نصیب کر دے، بار الہ ہم سب کو یہ توفیق دے دے مولا حسین کے روزے کی، یہ بھی دعائیں مانگنی ہے، زائرین کے روزے پہ جانے کی، حج کی، یہ تمام دعائیں جو بھی آپ چاہتے ہیں مولا سے جتنی محبت ہے جو مانگنا چاہتے ہیں آج کی رات اپنی تقدیر میں لکھوا لیں، رو رو کے کہیں پار الہ تو یہ لکھ رہا ہے، یہ نہیں چاہتے ہمارے لیے یہ لکھ دے۔ اچھا ایک اور چیز کی طرف میں آپ سب کی توجہ لے جانا چاہوں گی کہ غسل کہ جو غسل ابتدا ہی میں جو ہے نا نماز شب قدر کی ابتدا ہی میں غسل جو لینا ہے، اچھا اس غسل کے لیے اب یہاں پہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کا گھر دور ہوتا ہے، انہیں سینٹر جانا، امام بارگاہ جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم پہلے غسل لے کے چلے جائیں۔ دیکھیے شب قدر کی رات شروع ہونے پہ ہی اس کا غسل ہے کہ آپ ادھر کھجور سے روزہ افطار کریں، ادھر فوراً آپ غسل لے لیں شب قدر کا۔ تو اچھا اگر ایسی مجبوری ہے کہ جنہیں دور جانا پڑتا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اس وقت تو غسل لے کے رجا کی نیت سے چلے جائیے کہ ہم غسل لے کے نکل گئے، لیکن شب قدر کی رات میں ضرور غسل لے لیں دوبارہ سے آ کے کہ آپ کو پورا ثواب مل جائے اس رات کا۔ اور یقینی طور پر ویورز ہم لوگوں کو پروگرام بہت پسند کر رہے تھے اور امید کرتے ہیں کہ لوگ آج کی رات میں ہم لوگ بھی یاد رکھیں گے۔ اور آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی یا کوئی عمل؟ شب قدر میں جو ہے 3 چیزیں جس طرح میں نے بتایا کہ کیا کہتے ہیں صدقہ جو تقدیر بدل دیتا ہے، دوسروں کی مدد کرنا، اللہ کو سب سے بڑی چیز شب قدر بھی یہ چاہتی ہے ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، بس دوسروں کی مدد کریں، نیتوں کا بھی بہت ثواب ہے۔ آج کی رات 1000 مہینوں سے ہر چیز کا ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ اسے جتنا بھی ثواب عام دنوں میں ہے اس سے آپ 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو بس آپ جو ہے نا تیسری چیز دعا ہے، جو چاہتی ہیں اپنی تقدیر میں لکھوا لیں، جتنا ہو سکے دعا کریں، جو چاہتی ہیں پروردگار عالم سے آپ جو ہے اپنی تقدیر میں لکھوا سکتے ہیں۔ اور اپنی تمام دیکھیں مفاتی کے اندر جتنی دعائیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر زیارت امام حسین نہ بھولیے گا، زیارت امام حسین کہ جو مفاتی الجناح میں شبائے قدر کے نام سے حضرت علی اکبر مولا عباس سب کی زیارت الگ الگ اس کے اندر ہے، شبائے قدر کے نام سے وہ زیارت امام حسین ضرور پڑھیے گا اور بالکل نیت کیجیے گا کہ دیکھیں جب ہم شب جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور عام اس میں بھی پڑھیں تو یہ نیت کریں ہم مولا حسین کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں، اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو شبائے قدر کی یہ زیارت امام حسین، کیونکہ ایک روایت میرے ذہن میں آئی ہے بس جلدی سے اسے بیان کر دوں کہ ایک شخص نے مولا سے آ کر سوال کیا تھا کہ مولا بہت کوشش کی تھی کہ پوری رات میں جاگ کر شب قدر کی رات کا ثواب حاصل کر سکوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے ارادہ کیا تھا اور میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنے غیب سے دیکھا
کیا کہا کہ نہیں تمہاری تو پوری رات ایسی ہے کہ تم نے پوری رات شب قدر میں جاگ کر عبادت کی ہو, پورا ثواب. کیسی ہے شب قدر کی رات جو ثواب ملتا ہے کہ آپ پورا دن روزے سے رہے, پوری رات عبادت کری, اس طرح 70,000 سالوں کا, یعنی ان لمیٹڈ ثواب آپ کو آج کی رات عطا ہو رہا ہے, کوئی لمٹ ہی نہیں. جب خدا ہزاروں کی بات کرتا ہے نا تو اس کے 60,000 70,000 یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ کو اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے. جب مولا سے آگے کہا تھا, مولا نے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ نہیں تمہاری تو پوری رات گزری ہے, تم نے کیا عمل کیا تھا. ایک مرتبہ سوچا, کہا مولا میں نیند میں میری عادت ہے کہ جب میں نیند سے اٹھتا ہوں اور مجھے پیاس لگتی ہے تو میں پانی پیتا ہوں تو میں امام حسین کو ضرور سلام کرتا ہوں. تو بس وہ فقط ایک امام حسین کو سلام کرنے سے اس کی پوری رات ایسی تھی کہ شب قدر میں بسر ہوئی ہو. تو بس آج کی رات زیارت امام حسین کو, اور جتنی مفاتی میں دعائیں ہیں, دعائے تائبین ہے, چوتھے امام کی دعا, دعائے مکارم الاخلاق, اور جس طرح میں پچھلے پروگرامز میں دعائیں بتاتی رہی ہوں, اعمال بتاتی رہی ہوں, ان سب کو بجا لائیے گا. اور جس طرح سے دعائے جوشن کبیر, دعائے ندبہ, دعائے توبہ, صحیفہ کاملہ کی 31 نمبر کی دعا, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ دعائیں ایک ایک لمحے کو آپ جو ہے نا آپ کو کشید کرنا, آپ کو ایک ایک لمحے کو جو ہے نا ضائع نہیں کرنا ہے. بہت قیمتی, بہت اہم ہے, آپ کو اسے جو ہے نا اب عبادتوں میں گزارنا ہے. جتنے اعمال, جتنی عبادتیں کر سکتی ہیں, جو چاہتی ہیں وہ لکھوا لیں, اور آپ دعائیں کیجیے گا, اور مجھے اور کرن کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. اور تمام مومنین اور مومنات کا جنہوں نے ہمیں کال کی اور ہمارے کال نہیں بھی کی اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہے, اور جنہوں نے جس طرح سے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا, ان تمام ویورز کے لیے, ان تمام لوگوں کے لیے ہم لوگ بھی دعا گو ہیں, اور خدا ہم لوگ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن ہمیشہ بیر سے بھر دے, بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے, کم سن کو ملے ولولائے محمد, ہر ایک جوان کو علی اکبر صدی کر دے, ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے, جو چادر زینت کے عزادار ہیں مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے, مفلس بزر لال و جواہر کی بارش, مفروض کا ہر قرض ادا حیف سے کر دے, غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے, جاتی ہے کہ جہاں تو بے شک چلی جائے, عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے. اللہ آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.